اردو. کراچی کی مادری زبان اردو ہے, سمجھ رہے؟ مدر لینگویج کراچی کی کیا ہے؟ اردو ہے. کراچی جیسی اردو پورے پاکستان میں نہیں بولی جاتی. جنہوں نے یہاں اردو سیکھی ہے نا وہ بڑی خاندانی اردو بولتے ہیں. تو پاکستان کی جو قومی زبان ہے اس کا بانی یعنی اس کی جو اصل رہائش گاہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ کراچی ہے. تو بہت سارے فضائل ہیں کراچی کے, اور ہمیں تو دلی طور پر محبت ہے. آدمی کہتا ہے دنیا چھوڑ دو مگر کراچی نہ چھوڑے آدمی. بہت ساری آفریں آتی ہیں ادھر آ جائیں ادھر آ جائیں, ہم کہتے ہیں یار کراچی نہیں چھوڑ سکتے ہم. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں, میں جو ٹرین میں آ رہا تھا تو کسی نے مجھے کہا آپ ادھر آ جائیں. میں نے کہا بھائی کراچی کا آدمی دنیا چھوڑ دے گا, کراچی چھوڑنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. تو میرے ساتھ دو آدمی بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک پنجاب کے تھے ایک کہیں ہزارہ کے تھے. تو کہنے لگا ایسا بھی کیا کراچی میں, بڑی باتیں کر رہے تھے نا. اتنے میں خاتون کا فون آیا. وہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں کراچی میں رہتی ہوں, میرے شوہر پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں, وہ مجھے وہاں بلا رہے ہیں. حالانکہ شادی کراچی میں ہوئی تھی, وہ کراچی میں تھے, تو مجھے وہاں بلا رہے ہیں. تو میں نے کہا چلیے, کہہ رہی میں دنیا چھوڑ دوں گی کراچی نہیں چھوڑوں گی. میں نے کہا ذرا اسپیکر آن کیا, میں نے کہا ذرا سنیں یہ خاتون کیا کہہ رہی ہے. میں نے کہا یہ اپنی میاں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے, کراچی چھوڑنے کے لیے نہیں تیار. تو اس کا اپنا مزہ ہے. W11 آپ کو کہاں ملے گی؟ W11 کا تو پتہ ہی نہیں لوگوں کو. لوگوں فون آتے ہیں حضرت W11 کا ذکر کرتے ہیں آپ بیان میں, یہ کہاں ہے؟ کہتا ہوں W11 ایک کردار ہے, صرف ایک بس کا نام نہیں ہے. W11 جیسی چیزیں کراچی میں بہت ہیں. یہاں KPK کا مزہ بھی ہے. ایسے علاقے آپ کو لگے گا آپ KPK میں آ گئے, ایسے علاقے آپ کو لگے گا آپ لاہور میں آ گئے, ایسے علاقے آپ کو لگے گا آپ جو ہے نا وہ ہزارہ گان میں ہے, سرائکیوں میں ہے, ایسے علاقے آپ کو لگے گا کہ آپ جو ہے وہ افغانیوں میں ہے, فارسی بان ہے, میمن ہے. یہاں پہ میمن آپ کو ملتا ہی نہیں کہیں, ٹھیک ہے نا. لاہور میں جاؤ کہیں اخبار میں اشتہار دینا پڑتا ہے. اب میمنوں کا ایک بڑا خوبصورت کلچر ہے, بالکل ڈفرینٹ قسم کا کلچر ہے, ان کی زبان الگ ہے. تو ہر قوم ملے گی, ہر پروڈکٹ ملے, دنیا کی ہر چیز ملے گی. میرے والد صاحب جب انڈیا سے ہم لوگ مائگریٹ کر کے ہیں تو میرے والد صاحب کو عادت تھی, وہ بھورا ہوتا ہے نا, بھورا, وہ جو ابلے ہوئے چاول میں پہلے زمانے میں دیسی گھی اور بھورا ڈال کے کھایا جاتا تھا. تو والد صاحب کو اس کی عادت تھی, تو نیوی میں تھے, ملکوں میں سفر ہوتا تھا, وہ بھورا کہیں ملا نہیں. تو پنجاب فون کیا تو کسی نے کہا بھائی جوڑیا بازار میں دنیا کی ہر چیز ملتی ہے. والد صاحب گئے وہاں سے, وہ بھورا مل گیا, اور واقعی ہر چیز ملے گی آپ. اور یہاں سے فیصل آباد میں جب تھا تو مجھے کپڑے خریدنے تھے. میں نے کہا فیصل آباد میں کپڑے بڑے ٹائٹ ملتے ہیں, وہاں یہاں کی تو فیصل آباد کی تو پروڈکٹ ہے نا. میں ایک شاپ پہ گیا, میں نے کہا یہاں سے کپڑے خریدو, تھان کے تھان خریدو, اپنے لیے, بچوں کے لیے, گھر والوں کے لیے. میں گیا, میں نے خریدے بھائی. ایسی میری کم بختی آئی ہوئی تھی, میں نے آخر میں اس سے پوچھ لیا, میں نے کہا یہ یہیں سے, یہ یہاں ہی کے ہیں نا؟ کہہ رہے ہیں یہ بنتے تو یہیں ہیں لیکن جاتے پہلے کراچی ہیں, پھر کراچی سے یہاں آتے ہیں, جو کراچی سے ہی آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا دھت تمہارے کہ ہم تو خود کراچی چھوڑ کر یہاں ہیں. تو میں نے کہا آئندہ ہم کہاں سے خریدیں گے بھائی؟ ہر چیز, فشری جا کے دیکھ لو, مچھلی آپ کو جو آرگینک مچھلی, فارمی نہیں, جتنی وافر مقدار میں کراچی میں ملے گی آپ کو دنیا میں یعنی پاکستان میں کسی اور علاقے میں نہیں ملے گی. جو پھل جہاں پیدا ہو رہا ہے میں نے دیکھا ہے وہاں مہنگا ہے, کراچی میں سستا ہے اور ویرائٹیز زیادہ ہیں. یہاں ویرائٹیز بھی زیادہ ہے. جو چیز جہاں پیدا ہو رہی ہے نا وہاں اتنی سستی نہیں ملے گی, یہاں سستی ملے گی اور ویرائٹیز بھی آپ کو بہت ملیں گی. تو خیر ابھی بہت ٹماٹر کے الگ فضائل ہیں, میں کسی وقت بیان کروں گا, لیکن ابھی بہت وقت ہو گیا. تو کراچی کے لیے دعا کیا کرو, اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے اور اس شہر کو ترقی دینے کی کوشش کرے. باقی سارا پاکستان ہمارا ہے, سب آپس میں بہن بھائی ہیں, کوئی مسئلہ